والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین وقار، آپ حضرات درس سے حدیث سماعت کر رہے ہیں اور آج ہماری اس کتاب سے حدیث نمبر جو ہے وہ 558 ہے۔ امام ترمذی بھی اس کو ترمذی شریف کے اندر حدیث کو لے کر آئے ہیں۔ حضرت سیدنا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، انہوں نے بیان فرماتی ہیں کہ میں نے ایک بکری کو ذبح کیا۔ جب بکری کو ذبح کیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا، کیا تمہارے پاس کچھ باقی بچا ہوا ہے اس میں سے؟ تو آپ فرماتی ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف اس کا ایک کندھا باقی ہے، صرف اس کا ایک کندھا باقی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کندھے کے سوا سب کچھ ہی باقی ہے، کندھے کے سوا سب کچھ ہی باقی ہے۔ وہ یوں کہ ایک مرتبہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک بکری ذبح کی اور اس کو تقسیم کر دیا، ازواج مطہرات میں، اہل بیت میں، گھر والوں میں یا اور دیگر لوگوں میں اس کو تقسیم کر دیا۔ جب تقسیم کر دیا، حضور نے پوچھا کہ سارا گوشت تقسیم ہو گیا ہے، کچھ باقی بھی ہے؟ سب ہی تم نے خیرات کر دیا ہے یا کچھ باقی بھی ہے؟ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف کندھے کے سوا، ایک شانے کے سوا کچھ باقی نہیں ہے۔ فرمایا، بس یہی کافی ہے۔ تو کیا ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ جو مال اللہ تمہیں دے رہا ہے اسے تقسیم کرتے رہو، اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے رہو۔ جب تم صدقہ کر دو گے وہ تمہارے لیے آخرت کا ذخیرہ بن جائے گا، آخرت کا ذخیرہ بن جائے گا۔ حضرات گرامی، یا تو اعمال بھی جمع ہوتے رہتے ہیں اور راہ خدا میں خرچ ہونے والا پیسہ بھی جمع ہوتا رہتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر یہ جان لے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے، آگے کے لیے کیا بھیج رہا ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں یار رقم کو سنبھال کے رکھو، کچھ رقم سیو کر لو، برے وقت میں کام آئے گی، غریب سے غریب یا امیر سے امیر بھی سب کی ایک فکر میں ہے، کچھ مال بچا کے رکھو یار برے وقت میں کام آئے گا۔ ایسی سوچ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ لیکن نظریہ یہ ہونا چاہیے، کچھ مال کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو، یہ کل قیامت کے دن ہمارے آخرت میں کام آئے گا۔ جب یہ نظریہ ہو جائے گا تو یقین جانیے تو پھر زندگی میں مزہ آ جائے گا۔ اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، جس مال کو آپ نے بچا بچا کر گن گن کے رکھا ہے، کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی اولاد اسے راہ خدا میں خرچ کرے گی، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا ہے باقاعدہ جب کوئی بڑا گھر کا انتقال کر جائے تو بچے آپس میں لڑ جاتے ہیں۔ کس پہ لڑ رہے ہوتے ہیں؟ مال پہ لڑ رہے ہوتے ہیں۔ جنازہ گھر میں موجود ہے، تقسیم پہ جھگڑا ہو رہا ہے۔ تو انسان کیا ہی اچھا ہو کہ تو اپنی زندگی کے اندر ہی اس مال کو وہاں پہنچا دے کہ جہاں تم اس منزل پہ جانا ہے، یہ تیرے لیے کام آ جائے گا، تیری ذخیرہ آخرت ہو جائے گا۔ میں اپنے دوست احباب کو مشورہ دیتا ہوں کہ زندگی میں اصالہ ثواب کرنا سیکھو۔ ہمارے یہاں کانسیپٹ یہ ہے کہ کوئی مر جائے گا نا، پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں بولیے؟ اصالہ ثواب کرتے ہیں۔ اور ہماری حالت دیکھیے، جب کوئی انتقال کر جائے تو ہم مولوی صاحب کے لیے کیا بیچتے ہیں؟ اس کے کپڑے، اس کے جوتے، استعمال شدہ چیزیں جو بیکار ہوتی ہیں، ساری کی ساری چیزیں ہم مولوی صاحب کو بیچ دیتے ہیں، اور جو اس کی اچھی قیمتی اشیاء ہوتی ہیں اس کو ہم اپنے پاس بچا کے رکھ لیتے ہیں۔ یہ ہماری سوچ کا معیار ہے۔
اس کا اچھا لیپ ٹاپ ہوگا اس کو بچا کے رکھیں گے, بہترین موبائل یوز کرنے والا ہوگا اس کو اپنے پاس رکھیں گے. لیکن مولوی صاحب کو کیا دیا؟ چادر, پرانے کپڑے, پرانی چپلیں. کیا صرف علماء کی قدر یہی ہے کہ انہیں کپڑا دے دیا جائے؟ اور معذرت کے ساتھ جو دیتے ہیں نا وہ یہ کم از کم دے کہ دیکھو تمہاری مسجد کا عالم, تمہاری مسجد کا امام کس طرح کے کپڑے پہنتا ہے. جب دینا اسی معیار کا دے, اس سے کم تر دے تو پھر یہ مزہ بولیے نہیں آئے گا. ضمن ایک بات اور کہنا چاہوں گا, ایصال ثواب کا مطلب یہ نہیں کہ بہت ساری دیگیں پکائی جائے. اس دیگوں کو بچا کر اگر تم نے مسجد میں ایک صف ڈلوا دی, بریانی کی ایک 10,000 کی بنتی ہے, اگر 10,000 کی ایک صف آپ نے مسجد میں ڈلوا دی, جب تک اس صف پہ نماز پڑھی جاتی رہے گی آپ کے لیے جو ثواب ہوتا رہے گا. ایک مصلی رکھوا دیا, 1,500 کا مصلی آتا ہے, لیکن لوگوں کی توجہ نہیں ہے, توجہ نہیں ہے. تو توجہ دلانے کی ضرورت اس عمر کی ہے کہ ذخیرہ آخرت کریں, اپنے والدین کے لیے کریں, اپنے دوست احباب کے لیے کریں, اپنے لیے کریں. تو کچھ ایسے کام کر جائیں جو آپ کی زندگی میں کام آ جائے. حضرات گرامی, مرنے کے بعد آپ کے رشتہ دار واپسی, آپ کا مال بھی واپسی, صرف جانے والی شے آپ کے ساتھ ایک ہی آپ کے نیک اعمال ہیں. واللہ اگر یہ اچھے ہو گئے تو پھر سب کچھ اچھا ہو جائے گا. میں بھی ایک کو بھی گھر بیٹھ کے سمجھا رہا تھا, میں کہہ رہا تھا زندگی بڑی قیمتی ہے, زندگی بڑی قیمتی ہے, اس کو غنیمت جانو. 60 سال سے اوپر ہو جائے کسی زندگی, چلو بس. تو اس کے ہاتھ میں تسبیح ہونی چاہیے, مصلی ہو, اسے فکر آخرت زیادہ ہونی چاہیے. جب فکر آخرت کا جذبہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ دین کو دیکھو کیسے نکھار پیدا ہوگا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.